إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اسلامی مہینوں میں سے دوسرا مہینہ سفر یہ گزر رہا ہے۔ سفر کا مہینہ باقی اسلامی مہینوں کی طرح اور اس کے دن بھی باقی دنوں کی طرح، اس کے اوقات بھی باقی دنوں کے اوقات کی طرح ہیں۔ دور جاہلیت میں سفر کے مہینے کے ساتھ دو ایسے کام کیے جاتے تھے جو اللہ کو ناراض کرنے والے تھے، اور یہ بات آپ پہلے کئی دفعہ سماعت فرما چکے ہیں کہ اسلامی تقویم، اسلامی مہینوں کا نظام یہ اللہ رب العزت نے اسی وقت سے بنایا ہے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔
تو دور جاہلیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے قریش مکہ، کفار مکہ دو قسم کے کام اس مہینے کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک تو یہ کرتے تھے کہ اس مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اپنی مرضی سے۔ وہ آگے پیچھے کیوں کرتے تھے؟ مثال کے طور اس طرح اس سال وہ کہتے تھے سفر کا مہینہ بعد میں آئے گا، اس سال پہلے آئے گا، اس سال فلاں مہینے کی جگہ پہ آئے گا اور اس سال فلاں مہینے کی جگہ پہ آئے گا۔ اس کام کے پیچھے بھی ان کی نیت میں یا ان کے خیال میں ایک نیکی ہی تھی۔ وہ یہ تھی کہ جو حرمت والے مہینے ہیں 12 مہینوں میں سے 4 مہینے، 3 مسلسل ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمائی اور ہمیں بتایا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کرتی ہیں۔ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ 4 مہینے فلاں ہیں، کبھی کہتے ہیں فلاں ہیں، اور حدیث کو نہ ماننے والے کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں مہینے ہیں، کچھ کہتے ہیں فلاں فلاں مہینے۔ تو بہرحال وہ 4 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ ثلاث متوالیات، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 2 مہینے سال کے آخر والے مہینے ہیں، اسلامی سال کے آخر والے مہینے، اور ایک پہلا مہینہ ہے محرم جو ابھی گزرا ہے۔ تو یہ 3 مہینے اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں اللہ رب العزت نے شروع سے ہی جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں، جب سے یہ کائنات کا نظام اللہ رب العزت نے اس طرح بنایا ہے، تو وہ 4 مہینے ہمیشہ سے حرمت والے رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی تعلیم تھی اور تمام نبیوں نے یہ تعلیم اپنی امتوں کو دی کہ ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ سے ڈرنا ہے، اور گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں گناہ، عام گناہ اللہ کے ہاں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کرنا ہے۔ تو ان 4 مہینوں کا احترام کرنے کی خاطر وہ سفر کے مہینے کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، چونکہ وہ لڑائی بھڑائی کرنے والی قوم تھے، تلوار ہر وقت اٹھائے رہتے تھے، فتنہ فساد، قتل و غارت، ڈاکہ چوری، یہ سب کچھ دور جاہلیت میں بہت زیادہ تھا۔ تو لڑائیاں جب قبیلوں میں ہوتی تو وہ نسلوں تک چلی جاتی، صدیوں تک بسا اوقات چلتی رہتی۔ تو لڑائی جاری ہے، تو حرمت والے مہینوں کے آنے پر وہ اپنی لڑائی کو اور اپنے اس جرم کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی ان 4 مہینوں کا وہ بھی احترام کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی اللہ نے منع کی ہے تو ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ لیکن جب ہر سال ایسا ہوتا کہ 4 مہینے ان کو رکنا پڑتا، وہ 4 مہینے رکتے بھی تھے، لیکن ایک پرابلم ان کو آتی کہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، لڑائی سے وہ رک گئے، جیسے ہی ذوالقعدہ شروع ہوا رک گئے، محرم کے اینڈ تک رکے رہے، اس کے بعد پھر لڑائی شروع کر لی۔ جو بھی پیچھے سلسلہ چل رہا تھا، جنگ جدل، لڑائی بھڑائی، چوری ڈاکہ، سب کچھ۔ پھر رجب کا مہینہ تقریباً درمیان میں پڑتا تھا۔ اب درمیان میں ایک مہینہ رجب کا پڑتا تھا، تو اس مہینے کو بھی ان کو لڑائی سے رکنا پڑنا تھا، اور مہینے کا وقفہ کر کے دوبارہ پھر لڑائی شروع کرنی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کر لیں کہ ان 4 مہینوں کو ہم اکٹھا کر لیں۔ اب ان کی غلطی اتنی تھی کہ وہ ان 4 مہینوں کا احترام بھی کرتے تھے، لیکن اپنی مرضی سے انہوں نے ذرا ترتیب کو آگے پیچھے کر لیا۔ تو وہ جو رجب کا مہینہ درمیان میں پڑتا تھا نا،
اس کو وہ آگے پیچھے کرتے تو وہ سفر کی جگہ لے آتے کہ 4 مہینے اکٹھے ہو جائیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور سفر، تو وہ رجب کو سفر کی جگہ پہ کر لیتے، تو کبھی کسی مہینے کو آگے کبھی کسی مہینے کو پیچھے، تو اس طرح یہ معاملہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات پر بہت زیادہ اپنی ناراضی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو آگے پیچھے کرتے ہیں نا میرے بنائے ہوئے مہینوں کو، میری ترتیب کو آگے پیچھے کرتے ہیں، یہ کفر میں اور زیادہ ہو جاتے، یہ کفر میں اضافہ ہے، وہ ایسا کر کے مجھے راضی نہیں کر رہے، حالانکہ وہ 4 مہینے گزارتے ہی تھے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسا مسلمانوں نے مسلمان ہو کر دین میں بہت زیادہ اپنی طرف سے اضافہ اور اکھاڑ پچھاڑ کر لی، کسی چیز کو آگے کر دیا، کسی کو پیچھے کر دیا، کچھ اپنی طرف سے بنا لی، تو یہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں۔ تو سفر کے مہینے کے ساتھ ایک تو یہ کام کرتے تھے، اور دوسرا کام جو کرتے تھے سفر کے مہینے کے ساتھ وہ تھا کہ سفر کے مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ سفر کا مہینہ بھاری ہوتا ہے، سفر کے مہینے میں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، سفر کا مہینہ اس میں نحوست ہوتی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے تو اس مہینے میں نہ کیا جائے، اس مہینہ گزار کے شروع کر لیا جائے، اس مہینے میں شروع کر لیا تو پھر وہ اپنی منزل تک معاملہ نہیں پہنچے گا، درمیان میں رک جائے گا، کوئی خرابی آ جائے گی۔ اس طرح شادی بیاہ کے بارے میں یا اور معاملات کے بارے میں وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بدعت کا بھی رد فرما دیا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر کتب احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، کہ بعض لوگ بیماریوں کو از خود متعدی سمجھتے ہیں، وہ بیماری میں اس پاور کو مانتے ہیں کہ یہ بیماری خود بخود کسی سے ہمیں چمٹ سکتی ہے، درمیان سے اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ کی اذن کو نکال دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری از خود چھلانگ لگا کے ہمارے اوپر آ جائے گی، تو ایسی بھی کوئی صورت دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کی نفی کیٹاگوریکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ ایسی کوئی صورتحال دنیا میں ہے ہی نہیں۔ انسان اللہ رب العزت پر اعتماد کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور بطور مسلمان اللہ رب العزت پر توکل کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے مومنوں کو توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اعتماد اللہ رب العزت پر ہونا چاہیے، ہر کام اللہ رب العزت کے اذن اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ دنیاوی جو اسباب ہیں ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اور اللہ کی مشیت کو درمیان سے نکال دیتا ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العزت پر ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا توکل ہی اللہ رب العزت پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا توکل اسباب پر ہو جاتا، اور یہ ایمان کے سخت منافی ہے، یہ شرک ہے۔ یعنی قدرت تو اللہ رب العزت کی، حکم اللہ رب العزت کا، مشیت اللہ رب العزت کی، لیکن وہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید یہ چیز مجھے نقصان پہنچاتی ہے یا یہ چیز مجھے فائدہ دیتی ہے، اور یہ کسی مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں۔ بیماری بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ بیماری خود میرے اوپر چڑھ جائے گی اور مجھے نقصان پہنچا دے گی اللہ کی اذن اور مشیت کے بغیر، تو ایسا شخص ایمان سے اور توکل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ گولی مجھے شفا دے گی، حالانکہ وہ سبب ہے، اللہ نے بنایا ہے اور اسے پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، اسے استعمال بھی اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے استعمال کرنے۔ لیکن اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ گولی مجھے شفا دینے والی ہے،
اللہ کی ذات کو درمیان سے نکال دیں تو تب بھی اللہ رب العزت سے پر جو توکل ہے اس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی، انسان کو ہمیشہ اللہ رب العزت پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہاں پرہیز، اس سے بچنے کی کوشش، اور اس کے لگنے سے پہلے جو آپ اقدامات کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں قرآن اور حدیث نے پوری رہنمائی دی۔ جس طرح کہ آپ پیچھے کرونا کا معاملہ بنا تھا تو آپ سنتے رہے علماء سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون ایک علاقے میں پھیلنے پر اس علاقے والوں کو منع فرما دیا کہ کوئی شخص اس علاقے سے نکلے نہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص وہاں سے بھاگے گا، نکلے گا تو وہ سمجھے گا کہ شاید اس علاقے میں طاعون ہے تو یہ طاعون مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گا، تو اللہ پر توکل تو ختم ہو گیا اس کا۔ اب وہ وہیں پر رہے، اور جو باہر والے علاقے والے ہیں وہ اس علاقے میں نہ جائیں، وہ دور رہیں اس علاقے سے، وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی بیماری لگنی ہے، لیکن تحفظ کے لیے ہمیں اسلام نے باقاعدہ اجازت دے دی اور تعلیم دے دی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ باوجود اسباب اختیار کرنے کے کہ وہ اسباب ہی اسے فائدہ یا نقصان دے رہے ہیں تو یہ توکل کے منافی ہے، اس کی اجازت قطعاً نہیں۔ اسی طرح ان کا نظریہ دور جاہلیت میں مشرکین مکہ کا روحوں کے بارے میں کہ روحیں شاید وہ گردش کرتی پھرتی، جس طرح آج مسلمانوں کا بھی نظریہ ہے جمعرات کو آتی ہیں روحیں، یہ خالص کفریہ نظریہ ہے جو اس دور میں بھی مشرکین مکہ رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو قتل کر دیا جاتا ہے، ظلماً مار دیا جاتا ہے، تو اگر ہم ان کا بدلہ نہیں لیں گے، بطور ان کے وارث ان کا بدلہ نہیں لیں گے، اس کے قاتل کو قتل نہیں کریں گے تو اس کو سکون نہیں آئے گا، بلکہ وہ پھر کسی پرندے کی کھوپڑی میں یا اس طرح مختلف نظریات ہیں ان کے کہ وہ پھر ادھر پھرتی رہے گی اور پریشان رہے گی۔ اور آج ہندوؤں کے بھی اس طرح کے نظریات آپ سنتے دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ بھی روحوں کی گردشوں کے قائل ہوتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، چکر لگاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو بڑا ہی مشہور ہے، ہمارا ایک خاص مکتب فکر ہے، ان کا پورا نظریہ ہی روحوں کے ایصال ثواب پہ چلتا ہے کہ روحیں جمعرات کو آتی ہیں یا فلاں دن آتی ہیں یا پھر مہینے بعد یا سال بعد وہ چکر لگاتی ہیں، اور پھر وہ کچھ مطالبہ بھی کرتی ہیں، اور وہ مطالبہ وہ خاص ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں ان کے سامنے رکھتی ہیں، اور گھر والے اگر اس کو مولوی صاحب کو وہ سامان پہنچا دیں تو روح کو سکون آ جاتا ہے۔ یہ سارے نظریات یہ مشرکین مکہ کے نظریات تھے، جس کا رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسی کوئی صورت نہیں۔ اسی طرح فرمایا ولا سفرا، سفر کے مہینے کے بارے میں جو نحوست کا نظریہ ہے کہ یہ منحوس ہے، بھاری ہوتا ہے، اس میں تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں، اس میں جو ہے جی وہ پرافٹ ریشو کم ہو جاتی ہے، کاروبار نقصان میں چلے جاتے ہیں، یہ سب نظریات باطل ہیں۔ ایسی کوئی صورت اللہ رب العزت نے پیدا ہی نہیں کی۔ جتنے بھی وقت ہیں وہ اللہ رب العزت کے پیدا کرتے ہیں، جتنے بھی دن ہیں وہ اللہ رب العزت کے پیدا کرتے ہیں، جتنی راتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی پیدا کرتے ہیں، جتنے دن ہیں، جتنے مہینے ہیں، جتنے سال ہیں وہ اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک دن، کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں جو منحوس ہو، جس میں نحوست کا تصور رکھا جائے کہ یہ برا ہے ہمارے لیے یا اس میں ہمیں نقصان ہونے والا۔ نقصان ہوتا ہے دنیا میں، وہ انسان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے معاملات ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں سیلاب آ گئے، کرونا آ گیا، اور معاملات نقصان ہوتے ہیں نا۔ اب کرونا کسی خاص دن میں آیا، سالوں سال ہی گزر گئے اور آج تک وہ وبا ابھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ سیلاب آیا ہے تو اب تو سفر کے مہینے سے پہلے آیا ہوا ہے، نقصانات اس کے آج بھی ہو رہے ہیں اور سفر کے مہینے کے بعد بھی ہم نے بھگتنے ہیں۔ مہنگائی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں ہمارے ہاں، تو وہ کسی مہینے یا کسی دن کے ساتھ نہیں ہیں، ان کا تعلق مجموعی طور پر ہمارے اعمال کی شامتوں کے ساتھ ضرور ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو بھلا چکے ہیں، ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں اتنی زیادہ کر دی ہیں کہ اللہ رب العزت کا غضب ہمارے اوپر اترتا ہے،
اور وہ کئی صورتوں میں اترتا ہے، لیکن کسی خاص دن کو آپ ٹارگٹ بنا لیں، یعنی اپنی کرتوتوں کی بجائے آپ کسی مہینے یا دن کو کہیں کہ یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان پہنچا ہے، تو یہ اللہ رب العزت پر توکل کے منافی ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ رب العزت پر توکل کر کے کرے کہ ہر کام کو کرنے والا اللہ رب العزت، اور ہر کام کو روکنے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ اگر ہوگا تو اللہ کے حکم سے، رکے گا تو اللہ رب العزت کے حکم سے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اور یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ حقیقت بیان کی، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ رب العزت تمہاری مدد کرنا چاہے، اللہ کی مشیت یہ ہو کہ اللہ تمہیں تارنا چاہے، اللہ تمہیں کامیاب کرنا چاہے، اللہ تمہیں ترقی دینا چاہے، تو دنیا میں کوئی طاقت تمہارا نقصان نہیں کر سکتی، پھر کوئی طاقت تمہارے کام کو خراب نہیں کر سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اللہ تمہیں نقصان میں مبتلا کرنا چاہے، اللہ تمہارے کام کو خراب کرنا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی، کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ اسی طرح فرمایا اللہ رب العزت اگر تمہیں خیر دینا چاہے، تمہیں نوازنا چاہے، فلا راد لفضلی، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے فضل کو روک نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ تمہیں ڈبونا چاہے، اللہ تمہیں نقصان میں مبتلا کرنا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نفع نہیں دے سکتی۔ اور ایک دعا ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد اقرار کرتے ہیں، اے اللہ جو تو دینا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، اور جو تو روکنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، دنیا میں کسی کا مقام جتنا بڑا ہو، انبیاء سے لے کر، اولیاء سے لے کر، صلحاء سے لے کر، شہداء سے لے کر، ادنا سے ادنا فرد تک، کتنا بڑا اس کا درجہ ہو، تیرے سامنے کسی کا درجہ کسی معاملے کو بدل نہیں سکتا ہے۔ تیرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے، تو جو فیصلہ کر دے، دنیا میں کتنا بھی بڑا مقام ہے وہ اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتا۔ لا معقب لحکمہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تو ہمیں بطور مسلمان اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو بھی کام ہم کریں، دنیا کے اسباب ضرور اختیار کریں، لیکن ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے توکل اللہ پر رکھیں کہ ان اسباب کا نتیجہ اللہ ہی نکالنے والا ہے، میرے کاروبار میں ترقی اللہ ہی دینے والا ہے، میں جتنی زیادہ مرضی محنت کر لوں، میں اپنے کاروبار کو کامیاب نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو۔ اور جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائیں، درد ملے، دشمنیاں بن جائیں، دنیا والے نقصان کرنے پر تل جائیں، تو آپ چٹان بھر کر اللہ پر توکل کر کے کھڑے ہو جائیں اور پورا بھروسہ اللہ رب العزت پر کر لیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب آپ توکل کر لیں گے، اللہ پر اعتماد کر لیں گے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کا حامی بن جائے گا، آپ کا ناصر بن جائے گا، آپ کا مددگار بن جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت جو سب سے بڑی ذات ہے، سب سے طاقتور ہے، پھر دنیا والوں کے کسی فریب، ان کی کسی سازش کو کامیاب اللہ رب العزت نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کو توکل بہت پسند ہے، توکل اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ یحب المتوکلین، اللہ تو اپنے اوپر اعتماد بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے ایسے بندوں سے محبت ہے جو میرے اوپر توکل کرتے ہیں، جو میرے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کا کوئی دوست ایسا ہو، آپ کا کوئی رابطہ ایسا، آپ کی کوئی سفارش ایسی ہو، کسی ایم پی اے تک، کسی ایم این اے تک، زیادہ سے زیادہ کیا کسی صدر تک، وزیر اعظم تک ہو،
کہاں تک ہوگی؟ بڑے سے بڑے عہدے یہ ہیں نا، لیکن انسان کو بڑا بھروسہ ہو جاتا ہے، میں اور آپ سب ایک جیسے ہیں، دیکھتے ہیں جی فلاں بندہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم دلیر ہو جاتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، ہمیں کوئی ہاتھ نہیں ڈالنے والا، ہمارے ساتھ وہ ہے۔ لیکن جس کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین ہو جائے، رب العالمین ہو جائے، احسن الخالقین ہو جائے، مالک الملک ہو جائے، پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ، پوری کائنات میں تصرف کرنے والا، پوری کائنات کو روزی اور رزق دینے والا، پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو مال اور دولت دینے والا، سب کو اولاد دینے والا، بارش دینے والا، اللہ رحمت کرنے والا، غضب کرنے والا، جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی دوسرے آسرے اور سہارے کی ضرورت نہیں رہے۔ اور اگر کسی کو پتہ ہو کہ آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں، آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں سردار صاحب ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، ہم تو یہ مان لے کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمیں خالی نہیں موڑیں گے، آپ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، تو وہ لاج رکھتا ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین کیسے ہماری لاج نہیں رکھے گا جب ہم اپنا سارا کچھ اس کے سپرد کر دیں گے کہ یا اللہ میں نے اپنا سارا کچھ تیرے سپرد کر دیا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میرا سارا بھروسہ تیرے اوپر ہے، اب تو ہی میری مدد کرنے والا ہے۔ تو سب سے بڑا لاجپال تو اللہ رب العزت ہے نا، لاج رکھنے والا، جو اس کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں ان کی حمایت کرنے والا، سب سے بڑا اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جب جیسے جیسے توکل اور بھروسہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، کم ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کفر اور شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے مایوسی کو کفر کہا، فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہی ہوتے ہیں، کوئی مسلمان اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت کی امید توکل ہی تو ہے، یہی توکل ہے۔ ہمیں امید ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہماری مدد کرے گا، یہ توکل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو چھوڑ دینا کفر ہے، کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے۔ دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، جتنے بھی دکھ درد آ جائیں، حالات جیسے بھی ہو جائیں، راستے جتنے بھی تنگ ہو جائیں، ہمیں اللہ رب العزت پر توکل رکھنا چاہیے ہر معاملے میں۔ اور ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں رائج ہو گئی جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے نحوست اور اس نظریے کے ساتھ کہ یہ چیز منحوس ہے، یہ چیز بڑی بھاری ہے۔ منگل کے دن کو ہم بچپن میں تھے، چھوٹے تھے تو بڑا مشہور تھا، وہ کیڑے دن جمیا، تو منگل والے دن تو نہیں جمیا، باقاعدہ طور پر کہتے تھے منگل کو جو پیدا ہوتا ہے اس میں خیر نہیں ہوتی، وہ بڑا شرارتی یا بڑا فسادی ہوتا ہے۔ حالانکہ سراسر یہ نظریہ اللہ رب العزت پر ایمان کے منافی، یہ اللہ کی تعلیمات کے منافی، یہ قرآن کے منافی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے منافی ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی دن منحوس پیدا نہیں کیا، منگل ہو یا بدھ، جمعرات ہو یا کوئی۔ اور ہمارے ہاں مانگنے والے آتے تھے، بچپن سے جو ہم سنتے آئے ہیں، مانگنے والے فقیر صدا لگاتے تھے، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو جن سے ہم مانگ رہے ہیں نا یہ ایسی ہی قوم ہے، وہ کہتے ہیں منگلوار سروں ٹلے پار، بھی ہمیں کچھ دے دو، تمہارے سر سے یہ وزن جو منگل کا ہے وہ ٹل جائے گا۔ اسی طرح جمعرات کے بارے میں، اس طرح مختلف دنوں کے بارے میں عجیب و غریب نظریہ۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اس دور میں بھی ہم سمجھتے ہیں بڑی ترقی کا دور ہے، لوگ بڑے شعور والے ہو گئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں پڑھے لکھے ہیں لیکن جی وہ رات کو سوتے ہوئے جھاڑو نہیں دینا چاہیے، رات کو سوتے ہوئے گھر میں جھاڑو نہیں دینا، کوئی کہتا ہے جی فجر صبح صبح نہیں دینا چاہیے، کوئی کہتا ہے فلاں دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے، فلاں کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اور بڑے بڑے مولوی جن کو لوگ سمجھتے ان سے دینی رہنمائی لے رہے ہوتے، وہ جی فلاں آپ نے فلاں کنگھی نہیں کرنی، فلاں رنگ کا آپ نے جوتا نہیں پہننا، یہ تک کہا گیا۔ کالے جوتے میں نحوست ہوتی ہے، اس سے آپ کا کاروبار بیٹھ جائے گا، کالا جوتا نہیں پہن۔ ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے نظریے
اور ایسے ایسے معاملات ہم بطور مسلمان معاشرے میں ہمارے رائج ہو گئے، اور مسلمان دن رات صبح صبح آپ کسی دکان پہ ادھار لینے چلے، حالانکہ ادھار دیتے ہیں، وہ کھاتے بنے ہوئے ہیں، ادھار دے رہے ہیں، اور صبح صبح چلے جائیں تو دکاندار منہ بنا لیتا ہے، وہ سویرے سویرے ادھار لینا ہے۔ اب بھائی صبح صبح ادھار کو کیا ہوتا ہے؟ رات کو ادھار ہو سکتا ہے، صبح کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، ادھار کا کیا مسئلہ ہے؟ اب ان کے ذہن میں کیا ٹکا ہوا؟ سویرے سویرے ادھار دیتا تو سارا دن ادھار لے آؤں۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تردید کی ہے، اور یہ دور جاہلیت کا نظریہ ہے جو مسلمانوں نے پال لیا۔ اب صبح صبح کسی سے ملاقات ہوگی، کسی ایسے بندے سے جس کو پسند نہیں کرتا، اور سویرے سویرے تم متھے لگ گیا، صبح صبح تم مل گئے ہو، تم پہلے بندے جو میرے سے ملاقات جس کی ہو گئی ہے۔ اب کیا نظریہ ہے؟ اگر صبح صبح کوئی ایسا بندہ مل گیا جو اس کے خیال میں برا ہے، پھر سارا دن ایسے ہی ملتے رہیں گے۔ حالانکہ اسلام نے سختی سے اس کی تردید کی ہے، بلکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ نے اچھا گمان رکھنا ہے ہر مسلمان کے بارے میں بھی، اور اللہ رب العزت کے بارے میں بھی۔ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کیا ہے کہ یہ اچھا ہے، مجھے جو اس کی چند برائیاں نظر آئی ہیں، ہو سکتا ہے اس کی بہت ساری اچھائیاں ہوں جو میرے علم میں، یا جو میں نے سمجھ لیا ہے اس کے بارے میں یا سن لیا ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو۔ کتنی باتیں ہم سنتے ہیں، لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ حسن ظن اتنی بڑی چیز ہے، میں وہ واقعہ بھی پہلے بیان کر چکا ہوں، صحیح بخاری میں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے رسول اور پیغمبر ہیں نا، سب پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں، تمام تعلیمات، تمام پیغمبروں کی تمام تعلیمات۔ ہاں، اللہ رب العزت نے ان کو منسوخ نہ کر دیا ہو، اگر منسوخ ہو گئی ہے تو وہ ہمارے آخری نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہوگی تو ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ منسوخ جو ہوگی، اللہ نے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ یہ حکم پہلے کا ہے، اب ختم۔ تو تمام انبیاء کی تمام تعلیمات کو ہم مانتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ چوری کر رہا، اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ چوری کر رہا ہے۔ اس سے بات کی کہ بھائی تم چوری کر رہے ہو، تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں چوری نہیں کر رہا، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے۔ اب یہ بات تو اپنی آنکھوں دیکھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ چوری کر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں؟ میں تمہاری قسم پر اعتماد کرتا ہوں، اور اپنی آنکھوں کو جو میں نے دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے مغالطہ ہوا، مجھے غلطی لگی ہوگی دیکھنے میں، شاید میں نے کسی اور کو دیکھا ہو، شاید مجھے کچھ اور سمجھ آیا ہو۔ تم نے جو کہا کہ اللہ کی قسم کھا لی، میں اللہ کی قسم پر اعتماد کرتا ہوں۔ یہ حسن ظن جو ہمیں انبیاء کی تعلیم سے ملا ہے، اور آج ہم سوء ظن میں مبتلا ہے۔ ہر شخص کے بارے میں کتنا اچھے سے اچھا ہو، ہمارے دل میں شیطان یہ بات پیدا کرتا ہے، ہو سکتا ہے میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہو سکتا ہے میرے بارے میں یہ سازش کر رہا ہو۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے خاندانوں میں ایسی ایسی لڑائیاں جو عشروں تک چلتی ہیں، نسلوں تک چلی جاتی ہیں، درمیان میں صرف غلط فہمی، کسی نے اڑا دی، کسی نے غیبت چغلی کر دی، وہ بات کسی کے دماغ میں بیٹھ گئی، آگے بڑھتی بڑھتی لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت تک چلی۔ تو ہمیں اسلام نے اچھے گمان کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کے بارے میں بھی اچھا گمان کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے بارے میں بھی اچھا گمان۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کیا ہے؟ کہ ہم اس کی رحمت پہ امید رکھیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ضرور نوازے۔ ہم فقیر ہیں تو اللہ ہمیں غنی ضرور کرے گا، ہم کمزور ہیں تو اللہ ہمیں ضرور طاقتور بنائے گا، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، اللہ ضرور ہمارے حالات کو پھیرے گا۔ یہ امید اللہ رب العزت پر رکھنا، یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے اپنے اوپر گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ میرے بارے میں جو سوچتا ہے میں اس کے ساتھ وہی ہو جاتا ہوں۔ بندہ یہ سوچتا ہے نا میرے حالات نہیں پھرنے، پھر اللہ کہتا میں بھی حالات نہیں پھر۔ اگر بندہ یہ اعتماد کرتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں، میں اسے عطا کر سکتا ہوں، میں عطا کروں گا،
تو میں ضرور اسے عطا کروں گا. میں اس کے گمان کو کبھی جھٹلاتا نہیں. بھئی دنیا میں آپ کسی کے بارے میں سوچیں اور اس کو پتہ چلے فلاں میرے بارے میں یہ سوچتا ہے, وہ اس سے بھی اچھا ہونے کی کوشش کرے گا کہ میرے بارے میں اس کا گمان غلط نہ ہو جائے. تو اللہ احسن الخالقین, وہ مالک الملک کیسے اپنے بارے میں آپ جو گمان رکھ رہے ہیں اللہ کے بارے میں اس کو کیسے غلط ہونے دے. آپ اللہ کی رحمت پہ امید رکھیں, ضرور اللہ رب العزت آپ پر رحمت فرمائے. آپ امید رکھیں کہ اللہ رب العزت میرے دکھ درد ختم کرے گا. اللہ ضرور ختم کرے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اللہ رب العزت کے بارے میں بھی ہم نے ہمیشہ اس کی رحمت کی امید رکھنی, اس پر توکل اور بھروسہ رکھنا ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا. اور اس کے علاوہ منافی جتنی باتیں ہیں وہ غلط ہیں. اور آخری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الفعل, آپ یہ جو نحوست والی ساری باتیں ہیں آپ ان کو ناپسند کرتے تھے, ان کو رد کرتے تھے کہ ایسی بات اسلام میں ہے ہی نہیں, اور ایسا یقین اور اعتقاد رکھنا غلط ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کو پسند کرتے تھے. فعل کی اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے, فعل کیا ہے؟ فرمایا الکلمۃ الحسنہ. اور ہمارے ہاں ایک فعل ہوتی ہے پرانے دور میں, وہ قرآن کریم کے وہ شروع یا اینڈ میں چھپی ہوتی تھی, آخر میں یہ فعل نکالنے آپ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں, کسی کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے, وہ تو سب بدعت اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا فعل کیا ہے, فرمایا الکلمۃ الحسنہ, اچھا کلمہ, یہ فعل ہے. اور آپ اس کو پسند کرتے ہیں. اچھا کلمہ کیا ہے؟ مثال صبح صبح آپ کو ایک نیک اور نمازی شخص ملا ہے, تو آپ کہتے ہیں میرا تو دن بن گیا ہے, اللہ رب العزت مجھے اس کی برکت عطا فرمائے گا. اچھی بات. کوئی بندہ ایسا ملا اس کا نام بہت خوبصورت ہے, مثال اس کا نام محمد ہے, آپ کو ملا ہے, آپ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے اس ملاقات کی برکت نصیب کرے گا, آپ کا نام بہت اچھا ہے. یہ چیزیں اسلام نے ان کی حوصلہ افزائی کی, یعنی اچھائی کی طرف جانا ہے. اپنے دماغ کو بھی ہمیشہ مثبت رکھنا ہے. اس کو پازیٹیوٹی کہتے ہیں کہ پازیٹیو آپ نے اپنی تھنکنگ کو رکھنا ہے. یہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے. اور یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کی امید رکھ کر کہ اللہ رب العزت مجھے فلاں معاملے سے خیر نصیب کرے گا. یہ کام ہے میں جمعے کے دن شروع کر رہا ہوں. جمعہ برکت کا دن ہوتا ہے, عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ برکت والا ہوتا ہے. اللہ مجھے برکت نصیب کرے گا. اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, کریں آپ. لیکن کسی دن کو منحوس سمجھ لینا, یا کسی شخص کو منحوس سمجھ لینا, کسی وقت کو منحوس سمجھ لینا, کسی کام کو منحوس سمجھ لینا, اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.